جہاں طالب علم کلائنٹ اساتذہ سیلز مین اور پرنسپل پروپرائٹر ہوں وہاں تعلیم کاروبار ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ کاروبار سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ بڑھتی آبادی اور محدود وسائل کا بہانہ اور اصل میں ترجیحات کچھ اور ہوں تو حکومت کی جگہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنے والی نسلوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھی تعلیم حاصل کرنے والے کلائنٹس کی تعداد دیکھ کر بڑی بڑی کاروباری شخصیات اس میدان میں اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کاروباری بڑے کاروباری بن گئے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر قربانیاں اور دو نوکریاں کرنے والے والدین کی جب کھال اترنے لگی تو والدین سڑکوں پر نکلے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ 5 اپریل 2018 کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ والدین، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسکولوں کو ملا کر کمیٹی بنائی جائے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسکول 2015-16 میں فیس نہیں بڑھائیں گے، 16-17 میں 5% بڑھائیں گے، 17-18 میں 8%، اور جو بڑھا چکے ہیں وہ واپس کریں یا اگلے مہینوں کی فیسوں میں ایڈجسٹ کریں، اور حکومت 90 دن کے اندر رجیم بنائے جو معاملات طے کرے۔ لیکن بعض اسکول اپنی ڈگر پر قائم رہے اور جون 2018 میں 1200 بچوں کو عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کے جرم میں اسکولوں سے نکال دیا گیا۔ والدین اور طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر تھے۔ 13 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے 5000 سے زائد فیس لینے والے اسکولوں کو 20% فیس کم کرنے اور گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس 50% کم کرنے کا حکم سنا دیا۔ 10 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ نے اپنے 13 دسمبر والے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ تمام اسکول جو 5000 سے زائد فیس لے رہے ہیں وہ 20% فیس کم کر دیں۔ اساتذہ کی تنخواہیں کم نہ کرنے اور کسی بھی قسم کی انسینٹیوز اور اسکالرشپ ختم نہ کرنے کا بھی فیصلہ سنایا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے بار بار فیصلے سنائے جانے کے باوجود بعض اسکولز کسی نہ کسی طریقے سے فیسیں بڑھا رہے ہیں اور کم کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف حکومت بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اپریل 2018 کے فیصلے کے مطابق 90 دنوں میں والدین، اسکول اور محکمہ تعلیم پر مشتمل کمیٹی بنائی جانی تھی، لیکن افسوس نہ تو پچھلی حکومت نے اس فیصلے پر کان دھرے اور نہ ہی تبدیلی حکومت 7 ماہ گزر جانے کے باوجود خاطر خواہ اقدام اٹھا سکی ہے۔ اب اس کو توہین عدالت کہیں یا تعلیم سے کھلواڑ، حقیقت یہ ہے کہ ارباب اختیار یا بے بس ہیں یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو معاملہ جو ابھی آپ نے سنا یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب 2 وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ تعلیم دینا، قانون کے ساتھ حفاظت کرنا اور صحت، یہ بنیادی حقوق ہیں حکومت کے، لیکن یہ صرف حکومت کے نہیں ہے، یہ سنت عمر فاروق ہے۔ یا تو حکومت کہہ دے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں ہیں، یا حضرت عمر خطاب کا جو قانون برطانیہ، امریکہ اور یورپ میں ہے وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی ایک بات، حکم جب قرآن کے اندر آئے کہ تم میں سے افضل کون ہے، حاجی، نمازی ہرگز نہیں، جس نے علم زیادہ حاصل کیا۔ اور پھر نبی پاک نے جب بات کہہ دی تو وہ حکم کے اوپر ایک مہر بن گئی کہ اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے چین تک بھی جانا پڑے، سفر لمبا کرنا پڑے تو کرو۔ یا تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ ہم ایک ناکام ریاست ہیں، لیکن ہمارے نعرے جو ہیں وہ دینی اور اعلیٰ اخلاق کے معیار کے مطابق ہیں۔ اس کو اگر میں منافق کا نام دوں گا تو آپ کو بھی برا لگے گا اور مجھے بھی اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن کمال بات ہے کہ اس ملک میں اتنے طاقتور ادارے بھی کیا واقعی موجود ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، فل بینچ کے آرڈرز کو امپلائی نہ کریں، اور پھر اس کے باوجود ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ حضور، دودھ خراب ہو تو حکومت پکڑ لیتی ہے، اتھارٹی بنی ہے۔ اگر آپ جرم کریں حکومت پکڑ لیتی ہے، تھانے بنے ہیں۔ کیا اسکولوں کی اکاؤنٹیبلٹی؟ نواز شریف کے دور میں ایک جملہ آپ نے سنا تھا کہ نواز شریف تلاشی دو، جب تلاشی ہوئی تو بہت کچھ جیبوں سے نکلا۔ کیا اسکولوں کی تلاشی کوئی لے سکتا ہے؟ آج بات کرتے ہیں ان احکامات پہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے دیے۔ بات کرنے کے لیے انتہائی محترم، ہمیشہ کی طرح فائقہ سلمان، جو کہ وکٹم بھی ہیں اور ہماری مہمان بھی ہیں، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ انتہائی احترام کے ساتھ۔ احتشام، بہت شکریہ۔ لیکن آپ سے بات آخر میں ہوگی اور آپ نے بڑی تسلی سے سب کی بات سننی ہے۔ تجاسر منہاس جو ہیں، یہ بھی وہ پیرنٹ ہیں جو کہ وکٹم ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر مہم بھی موجود ہیں جو کہ خود بھی ایک وکٹم ہیں۔ بات کریں گے سب سے پہلے علی خورشید صاحب سے جو کہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا تعلق ہے پاکستان ایجوکیشن کونسل سے۔
علی صاحب، خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آئے. حضور، کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہمارے سارے اسکولوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ نے پیکج میں بھی سنا، اس کے اوپر من و تن عمل نہیں کیا؟ یہ کہاں تک صحیح ہے بات؟ جی السلام علیکم جناب. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ الاؤنگ می دس اپرچونٹی کہ میں معاملات کو واضح کروں، اپنی طرف سے اپنا مدعا بیان کروں. یہ سوال آسان ہے آپ کا کہ کیا اسکولوں نے سپریم کورٹ کے 17 جنوری کے فیصلے 10 جنوری کے فیصلے کی کمپلائنس نہیں کی؟ تو میں بڑے واضح طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کر رہے ہیں. اب دو چیزیں تھیں اس فیصلوں میں. ایک تو یہ کہ 20% کٹوتی کرے اپنی فیسوں کی، جو کہ اب 2 واؤچرز آ چکے ہیں، جنوری کے اور فروری کے، جن میں ان لوگوں نے آئی ڈونٹ نو آف اینی اسکول جس نے کہ ایسا نہیں کیا. تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا فیصلہ تھا علی بھائی، آپ کے خیال میں یہ جو کراچی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، پشاور میں جو پیرنٹس کا پروٹیسٹ ہوا لاسٹ ویک، یہ کیوں تھا؟ کیا تھا؟ کیا ان کا کیا پرابلم ہے؟ مجھے 2 جملے کہنے دیں، بات واضح ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا فیصلے کا، وہ یہ تھا کہ سمر کی پچھلے سمر جو فیسیں لی ہیں ان میں سے 50% واپس کی جائے. سو وہ اس کی ایک ڈیڈ لائن میرے خیال میں 20 فروری کی، 13 فروری یا 20 فروری ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو لک ایٹ دا سپریم کورٹ ڈیسیژن. تو وہ ڈیڈ لائن تھی. تو وہ اسکولز کے پاس وہ وقت تھا کہ اس کی کمپلائنس کریں، اور کیونکہ وہ تاریخیں نہیں گزری تھیں اس وقت تک ریفنڈز نہیں پروسیس ہوئے تھے. ناؤ آئی کین ٹیل یو کہ اس سلسلے میں کافی ہمارا آپس میں رابطہ بھی رہا ہے، اور میں کسی اسکول کو نہیں جانتا جو کہ ریفنڈ نہیں کر رہا. کس کے ساتھ رہا؟ کئی اسکولز کے ساتھ، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے میرا رابطہ رہا ہے تھرو دا پاکستان ایجوکیشن کاؤنسل. اینڈ ہم بھی اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں اینڈ کہ ریفنڈ کیا جائے. بٹ آئی ڈونٹ نو خسرو صاحب کہ کسی ایسے اسکول کا جو کہ ریفنڈ نہیں کر رہا ہو. Everyone is doing it. They're doing it in their own ways. کوئی ایشو صرف ریفنڈ کا تو نہیں ہے علی. جی جناب، میں نے آپ سے کہا کہ پہلا جو حصہ تھا اس کا وہ تھا کہ 20% کٹوتی کی جائے فیسوں میں. 20% اس حصے کا جو کہ 5,000 سے اوپر ہے. کورٹ نے یہ بات واضح کی تھی. تو یہ کٹوتی، یہ بات بڑی واضح ہے، اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے. پوائنٹ اس کہ آپ کے خیال میں 100% اسکول یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور جو پیرنٹس کے پروٹیسٹ سارے پاکستان میں ہوئے ہیں، پھر ان کا مقصد کیا تھا؟ میرا خیال، میری ریڈنگ یہ ہے، میں پیرنٹس کی طرف سے بول نہیں سکتا، میری ریڈنگ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ریفنڈ کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، سو ایوری ون واز آئی تھنک ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ ریفنڈز ہو جائیں. اینڈ وی نو جو بڑے ادارے ہیں، جو بڑے اسکولز ہیں، ان سب کا. ایک اور بات بتائیے کہ پاکستان ایجوکیشن کونسل جو ہے یہ کن چیزوں کے اندر اپنا کام کرتی ہے؟ تعلیم کے کن چیزوں کے اندر؟ اس کا ارینا کیا ہے جہاں پہ یہ پلے کرتی ہے؟ جی وی ہیو a lot of جی سر a lot of private schools in Pakistan have come together over the last few years into the Pakistan Education Council. پرائیویٹ اسکول سے مراد کون سے اسٹرکچر کے پرائیویٹ اسکولز؟ جو کہ whether they are for profit or non profit, non government schools. اور ان میں ٹرسٹ کے اسکولز بھی ہیں، اس میں فار پروفٹ اسکولز بھی ہیں. وی ہیو کم ٹوگیدر، اور ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اٹس فار دا گڈ آف امپروومنٹ، فار دا گڈ آف چلڈرن ان اسکولز، فار دا گڈ آف ایجوکیشن جنرلی ان دا کنٹری، اینڈ فائنلی فار امپروومنٹ آف پرائیویٹ اسکولز. تو یہ تینوں آبجیکٹیوز ہیں ہمارے. اٹس اے وائڈ رینجنگ آبجیکٹیو، اینڈ اس میں ہماری یہ بحث انٹرفیئرنس جو ہے وہ اسکولوں کے سلیبس میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی ریکروٹمنٹ میں، ان کے اسٹیٹسز میں، ان کے اسٹینڈرڈس کے اندر ہے. جی ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اس طرح کے بیسٹ پریکٹسز اسٹیبلش کریں اور پروموٹ کریں امنگس پرائیویٹ اسکولس، بٹ آلسو ان کو پروموٹ کریں ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایجوکیشن کی جو اچھی پریکٹسز ہیں. سو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ بتائیے مجھے ایک، میں آخری جملہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک لائنر میں اس بات کا بتا دیں کہ جو کورٹ نے فیصلے دیے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ وقت. میرے خیال میں وقت نہیں آیا تھا ریفنڈ کا. ریفنڈ کا وقت آ چکا ہے، اینڈ میں تو جن لوگوں کو جانتا ہوں 100% وہ کمپلائی کر رہے ہیں. میں ایک واضح بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں. اوکے آپ کا آگے آپ ساتھ رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ. بی بی اگر یہ کہہ رہے ہیں خورشید صاحب کہ سارے مسائل جو ہیں وہ وقت کے اوپر تھے، تو آپ لوگ سڑکوں پہ نکل کے قوم کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کن پرائیویٹ سکولز کی بات کر رہے ہیں. جی بھیا مائک چینج کریے. بھاگ کے جائیں. جی یہ مائک لیجیے. ہم لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کن پرائیویٹ
آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. حضرت آپ فرمائیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی سر, ہمارے لیے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے اندر کیا چیز امپلیمنٹ ہوگی اور کیا چیز نہیں ہوئی. قانون میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ قانون کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیں اور ہر چیز کو امپلیمنٹ کریں. بریک کرنے کی اور مینیپولیشن کی ضرورت نہیں. اگر دیا کہ فلاں تاریخ کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر آپ اس سے پہلے سڑکوں پہ کیوں نکل آتے ہیں؟ سر, اس سے پہلے اس لیے نکلا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کی بیس خراب ہے. اگر غلط چیز کو بڑھا کے, فیس کو بڑھا کے کم کریں گے تو وہ کم کرنا نہیں ہو. جی بالکل, فیس بڑھائی. سر, سپٹمبر میں جو فیسیں بڑھی تھیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ بڑھی تھیں. اگر اس فیس میں سے فیس کو بڑھا کے کم کیا جائے گا تو بیس ہی خراب. کس مد میں انہوں نے بڑھائی؟ جی نیو ایئر ایجوکیشنل ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے تو فیسیں بڑھا دی. یعنی کہ اگر میں چھوٹے لفظوں میں کہوں تو 5% کسی نے کم کرنا ہے, 10 یا 15 یا 20, تو وہ پہلے بڑھا دے گا, پھر وہ جب ٹائم پیریڈ آئے گا جب تک امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ اتنی کم کر دے گا, پھر فیس اتنی ہی رہے گی. کیونکہ نو کہ عدالتیں ہمارے خلاف آنے والی ہیں, اب فیسیں اتنی بڑھا دی جائیں کہ جب وہ فیصلہ آئے گا تو ہمیں اثر نہ پڑے. جی مجھے یہ فرمائیے کہ اگر یہ سارا سلسلہ اتنا میلیفائڈ انٹینشن ہے, جو کہ آپ کا خیال ہے کہ ہے, خوشی صاحب کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر آپ کی امید کس سے ہے؟ ہماری امید اسکولوں سے تو نہیں ہے, ہماری امید نیچرلی محکموں سے, حکومت سے. کیسے نہیں ہو سکتی آپ کی امید؟ جہاں میرے بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے, جو میرے بچے کا مینٹور ہے, میری وہ امید کیوں نہیں؟ نہیں, انہوں نے تو ہماری امید, وہ تو ایک کاروباری لوگ ہیں نا, وہ کوئی ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہے. میں نے نارکلی میں تھوڑی ہماری امید, میں نے اسکول میں اپنا بچہ داخل کرایا. ہمارے بچوں کی رسپانسبلٹی ریاست کی ہے, ریاست کی رسپانسبلٹی. لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. ریاست نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی اپنی مدد کے لیے, 1984 کے آرڈیننس کے تحت اپنی مدد کے لیے دی تھی. Our children are still the responsibility of the state. آپ کی جنگ ادارے سے ہے یا ریاست سے ہے؟ ہماری جنگ ریاست سے ہے, انہیں قانون کے دائرے میں لانا ہے. نہیں, وہ قانون کے دائرے کی ابھی تاریخ نہیں آئی فیکا, وہ آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. جو تاریخ آئی ہیں, جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں, یہ ادارے, یہ ان کی بھی نہ امپلیمنٹیشن کرا رہے ہیں نا. جیسے فائقہ کہہ رہی ہیں کہ امپلیمنٹیشن حکومت نے کرانی ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے. ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا حکومتیں اتنی سنجیدہ نہیں تھی. آپ کو لگتا ہے تبدیلی حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے ابھی تک؟ ابھی تک نہیں ہے حضور. یہ میں آپ کو ایک ایڈ دکھاتا ہوں آج کا, یہ پنجاب گورنمنٹ کا, یہ آج ہونا ہے اور ہمارے عثمان سردار صاحب نے آج کہنا ہے, اور اس بات کو کے لیے آج پوری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہوگی. کہتے ہیں جناب تعلیم سب کے لیے, یہ اصول ہے سب کے لیے. اور تعلیم میں ہو گیا کیا علی بھائی, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اس میں سوشل ایلیمنٹس ہوں گے, اس میں کلچرل ایلیمنٹس ہوں گے, اور سب سے زیادہ اس میں آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹس ہوں گے. کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ بتائیے گا. دیکھیے, ہم لوگوں کا مستقبل ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, یہ سب مانتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی انفرادی سطح کے اوپر اپنا مستقبل پلان کرتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ ہماری اپنی جنریشن کا مستقبل پلان کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ ملک کا مستقبل ہے. گورنمنٹ پلان کر رہی ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مطلب فائقہ کی اس بات سے تو میں بالکل ہی ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. بھائی میں نے کسی کپڑے کی دکان پہ بچے کو تھوڑی ایڈمٹ کرایا ہے, میں نے اسکول میں کرایا. اسکول ذمہ دار ہے میرے بچے کے کردار کا, تعلیم کا, میرے بچے کے معیار کا. اگر وہ نہیں ہے تو یہ میرے لیے فکریہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے, تبھی ہم آج سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, تبھی ہم لوگ ریاست آپ فیسوں کے لیے نکلے ہیں یا کس چیز کے لیے؟ نہیں, ہم لوگ فیس سے اس چیز کا پارٹ ہے. ہم لوگ گورنمنٹ کو جو ہے احساس دلا رہے ہیں کہ ایک کام جو کرنے میں وہ ناکام ہے. ایک اور لفظ دیتا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ یہ بات بنا صحیح ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ سچ بولنے والا اگر سچ منور کر رہا ہو تو اس کی نیت میں مبینہ طور پہ شک کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے ہمارے بچوں کو. میں اپنی ماں سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ جھوٹ بولے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, میں اپنے باپ سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا. جب وہ منور کرے گا سچ تو پھر میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ ماں میری ماں کیسے ہے. سر, آپ ایک سوسائٹی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جس سوسائٹی میں اسکول کہتا ہے کہ سگنل پہ ٹریفک وارڈن نہیں کھڑا, سگنل کاٹ لو. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ان کے اوپر ٹریفک وارڈن نہیں ہے, دے آر کراسنگ دا سگنلز. ریگولیٹری حکومت پنجاب نہیں ہے سر. حکومت پنجاب نے پچھلے علی خورشید ہے نا سر, پچھلے 8 مہینوں میں, پچھلے 1 سال میں کہوں گا ریگولیٹری رجیم بنی تھی. کہاں ہے؟ کہاں ہے مجھے بتائیں نا آپ کہاں ہے. سر آپ علی صاحب سے پوچھ لیں, گورنمنٹ سے پوچھ لیں, کہاں ہے ریگولیٹری رجیم؟ نہیں بنی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, لیکن ریگولیٹری رجیم ڈیسیجن ضرور کر رہی ہے, کہیں بیٹھی ہوئی تنہائی میں لیٹرز ایشو کر رہی ہے. کس کو؟ اسکول کو, کہ جی آپ 3% فیس بڑھا لیں,
3% فیس بڑھانے کا کہا جاتا ہے. اسٹیک ہولڈر تو باپ اور ماں ہے نا, اور بچہ سر وہی ماں باپ سڑکوں پہ ہے نا, اسی وجہ سے جو میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم نہیں ہے, آپ نے وہ آرڈر نہیں پڑھا, وہ تاریخ جب آئے گی امپلیمنٹیشن کی وہ ہو جائے گا. سر 2+2 4 ہو سکتا ہے, 3 نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں بتاؤں گا. جی کتب بھائی, اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ وقت سے پہلے کیا. میں یہ وضاحت کر دوں کہ 12 تاریخ جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی, 13 کو انہوں نے آرڈرز کیے تھے فیبروری کی. سو ہم نے انتظار کیا اس کی فل امپلیمنٹیشن کے لیے. بلا شبہ علی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسکولوں نے کمپلائنس کیا لیکن 100% نہیں ہوا. اور اس میں بھی انفارچونیٹلی آپ کے بچے ان میں سے تھے جنہوں نے نہیں کیا. جی ٹھیک. سو ہم نے اس کا انتظار کیا. ظاہر ہے ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وائٹ کالر لوگ ہیں, ہمارا اسٹیک انوالو ہے, ہم اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے. سو ہم رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. انتظار کرنے کے بعد جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, جب ہماری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پرفارم نہیں کیا, جب منسٹری نے پرفارم نہیں کیا, آپ گئے ان کے پاس؟ بالکل, ہم سب لوگوں کے پاس. ہم پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اسٹیک اسکولوں کے پاس انوالو ہے, تو ہم سب سے پہلے اسکولوں سے رجوع کیا. اس کے بعد ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے, اس کے پاس ہم ایجوکیشن منسٹری کے پاس گئے, اس کے بعد ہم ڈی سی او کے پاس گئے. ہم تمام اداروں کے پاس جا کے جب ہم نے واضح کیا کہ اسکول ٹرکس کر رہا ہے, اسکول 100% کمپلائنس نہیں کر رہا. اچھا, یہ بات علی خورشید صاحب کو کیوں نہیں پتا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ان سے پوچھیں کہ انہیں کیوں نہیں پتا. جب ہم نے ڈیٹ گزرنے کے بعد احتجاج کیا, سو پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ ہم نے 16 فیبروری کو احتجاج کیا, اور وہ احتجاج بھی ہماری اسکولوں سے لڑائی نہیں ہے, اگرچہ ہمارے اسٹیک انوالو ہیں, لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی سرکار نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, نہ منسٹری کام کر رہی ہے, نہ عثمان بزدار صاحب کام کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ادارے کام نہ کریں جن کے پاس ہم نے اپنے بچے بھیجے تھے اور انہوں نے مانیٹر کرنا تھا, یہی کام 84 میں بھی ہوا کہ اسکول نے ذمہ داری نہیں لی, گورنمنٹ نے یعنی ذمہ داری نہیں لی, اور پرائیویٹ اسکول الاؤ کیے. اس کے بعد انہوں نے مانیٹر نہیں کیا, اس کے بعد ریگولائز نہیں کیا, اور جب معاملہ عدالت میں گیا تب بھی ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ استاد ہمارے لیے بہت محترم ہیں, ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں. ہم اداروں میں, تعلیمی اداروں میں کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو چپ کر کے بیٹھی ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو بیٹھے مزے کر رہا ہے, اور پیرنٹس اور تعلیمی ادارے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, یہ کام حکومت کا ریگولیٹ کرنا ہے. صرف فیس کا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ صرف فیس کا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں اچھے ادارے نہیں ملے تھے, اور 84 میں گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا تھا تو پرائیویٹ ادارے کیے تھے. ہم کہاں جائیں, ہم اپنے بچوں کو, اداروں کو لے کر کہاں جائیں؟ اس کا جواب جو ہے نا میں واپس آ کے آپ کو دیتا ہوں, اور میں سوال یہ رکھوں گا علی صاحب کے سامنے, علی خورشید صاحب کے سامنے, کہ کیا تعلیم ایک کاروبار ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو پھر کنزیومرز رائٹ کیا ہیں, اور اگر نہیں تو پھر اس کے اخلاقی معیار کا تعین کون کرے گا؟ وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میرے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ میں اس بات پہ اپنے دل میں یہ تصفیہ کر سکوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ مورل ایجوکیشن لے رہا ہے نہیں, صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے نہیں, اور اس سے بڑھ کے بات کہ وہ سوچتا کس زبان میں ہے. میرے لیے بہت اہم ہے بات, دنیا جہان میں یہ اہم ہے بات, اور اس کا ایگزامپل آپ کے پاس ایران اور عراق کی طاقتور 96% لٹریسی ریٹ ہے. لیکن اس بات کے جواب سے پہلے حمود الرب صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں, جو کہ پیرنٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں سندھ میں. حضور بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, اور بڑا ہی سادہ سوال ہے یہ, کہ 5 اپریل 2018 کو ایک فیصلہ آیا, پھر 13 دسمبر 2018 کو دوسرا آیا, پھر 10 جنوری 2019 کو تیسرا فیصلہ آیا. تینوں فیصلے جو کہ سپریم کورٹ سے آئے, ایک ہائی کورٹ سے اور 2 سپریم کورٹ سے آئے, کیا ان کے اوپر منو ان عمل ہو چکا ہے؟ قطب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور سمر ٹی وی کا بھی. چونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اور تعلیم کا یہ تعلیم جو ہے وہ ایک صوبائی معاملہ ہے, تو میں آپ سے صوبائی حوالے سے بات کر سکوں گا. پنجاب کے حوالے سے آپ کے پاس آلریڈی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں. سندھ میں فیصلہ جو آیا ہے وہ آیا ہے 3 ستمبر 2018 کو, اور اس میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو فیس اپروو فیس اسٹرکچر جو ریگولیٹری اتھارٹی نے ہر اسکول کی ہر برانچ کا مقرر کیا ہے, اس کے مطابق ہی فیس وصول کر سکتا ہے. اور جن اسکولوں نے اس سے زائد فیس وصول کی ہے وہ پیرنٹس کو 2-3 مہینے کے اندر واپس کی جائے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کو اسکولوں نے چیلنج کر دیا, جو سپریم کورٹ کے اندر
अपील में है और उसके हवाले से एक इंटरिम ऑर्डर आ चुका है। ठीक। तो ये उस पे चूंकि ये अपील में चले गए तो ये कह सकते हैं कि इसलिए हमने अमल नहीं किया क्योंकि हम अपील में चले गए। अच्छा। और अपील, लेकिन कोई फैसला जब तक सस्पेंड नहीं हुआ था तब तक उन्होंने किसी फैसले पर किसी ने अमल नहीं किया था। आपके साथ अली खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कराची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब इनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपने इस फैसले पर अमल कर लिया है, तो इन्होंने बड़ा सीना चौड़ा करके कहा जी हाँ कर दिया है, जबकि वो सरासर झूठ था। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने आधे फैसले पर अमल किया था और वो भी चंद स्कूलों ने। इन्होंने जो एजुकेशन काउंसिल में इनके जो नुमाइंदे इनके तो हमू साहब ये तो कंटेम्प्ट है ना कोर्ट का, आप लोग कंटेम्प्ट में नहीं गए? कंटेम्प्ट बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और उसकी तैयारी हो रही है, बिल्कुल जाएंगे कंटेम्प्ट में। 12 जैसे अभी एक साथी ने बताया, आपके स्टूडियो में साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि इसकी तारीख 12 तारीख थी। हमने 12 तारीख तक इंतजार किया है। उसके बाद आपके इल्म में होगा कि पूरे नेशन वाइड कम से कम 15 शहरों में पेरेंट्स ने इस बात पर एहतजाज किया है कि स्कूलों ने इन मामलात पर, इन अहकामात के ऊपर। वो 15 शहरों ने एहतजाज किया, सड़कों पे निकले, मैंने ये देखा, मैं लाहौर में गया भी, मैंने वॉच किया, मेरे इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉइंट इज कि अली खुर्शीद साहब जो कि पाकिस्तान एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका ताल्लुक है स्कूलों से, वो कह रहे हैं कि आपने ये बहुत जल्दी कर लिया, आपको इंतजार करना चाहिए था, तो आप कर लेते इंतजार। ठीक, अच्छा मुझे बता दें ये इनके नजदीक क्या डेडलाइन है? जब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन मुकर्रर की थी 2 महीने की, क्या वो काफी नहीं थी? ये अपने घर से कोई डेडलाइन लेकर के आए हैं? उन्होंने हमें उस डेडलाइन के बारे में तो नहीं बताया। ये कौन सी डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं? जनाब अली खुर्शीद साहब कौन सी डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं? जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 दिसंबर का था। उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको कंप्लाई कर लें। एंड थ्रू आउट फरवरी, तो 13 फरवरी को खत्म हो गई डेडलाइन। मुझे इजाज़त दीजिए। थ्रू आउट फरवरी स्कूल्स हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट बॉडीज़। कई स्कूलों ने 13 फरवरी से काफ़ी पहले रिफ़ंड कर लिया था और एक एक करके सारे स्कूल, और अब तो मैं किसी स्कूल को नहीं जानता। खुर्शीद साहब बड़े ही अदब से आपको एक बात अर्ज करूं, और इस बात को आपने बिल्कुल भी ना तज्जिए के तौर पे लेना है, कमेंट के तौर पे नहीं लेना। मैं फिजिबिलिटी बनाने का ना बहुत पुराना मास्टर हूं। मुझे अगर आज ये हुकूमत कहे ना कि फिजिबिलिटी बनाएं कि ये डैम जिसके लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये निकम्मा डैम है, यकीन करें मैं बना दूंगा, आई चार्ज हेविली, लेकिन मैं कर दूंगा। और अगर यही हुकूमत मुझे कहे कि इस पे फिजिबिलिटी बनाओ कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का फैसला है, मैं ये फिजिबिलिटी बना दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मामला इंटरप्रिटेशंस का है ये कि उसने ये कहा वो ये तारीख। यहां पे मामला मेरे बच्चे का है, यहां पे मामला हलाल और हराम का क्यों नहीं है, यहां पे मामला है मॉरल का कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जब मां बाप में ये फैसला ना हो सके कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, तो फिर आपको पता है कि काजी फैसला करता है या खुला का या तलाक का। डॉक्टर साहब आपका नाम है? जी माहम फारूक। मुझे बताइए, जब बच्चे की फीस आपने जमा नहीं कराई, और आपके बकौल आपने इसलिए जमा नहीं कराई कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसको ऐसा ना किया जाए, आपको वाउचर मिल गया जो देखा जी, वो उस फीस का जो कि कंटेम्प्ट था आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। आपने नहीं जमा करा दी? मैंने नहीं। फिर क्या हुआ? मेरे बच्चों को उन्होंने लाइब्रेरी में बंद कर दिया। किस लाइब्रेरी में? स्कूल की? स्कूल की लाइब्रेरी में लाइट्स ऑफ करके। कि वही 2 छोटे बच्चे हैं जो कि हम देखते हैं? जी बिल्कुल, टीवी पे आप देखते हैं और उनकी वीडियोस भी हैं। तो क्यों बंद कर दिया? 2 मंथ की इलीगल फी चालान पे। कि आपने नहीं 2 महीने की चलान? उन्होंने मुझे चलान फॉर्म दिया। आपके बच्चे कितनी क्लास में थे, किस क्लास में थे? मेरा एक बेटा केजी में है, 5 इयर्स का है, और एक मेरा बेटा 12 इयर्स का है और वो 7th क्लास में है। पिछले सालों में आप, पिछले महीनों में आप फीस देती रही हैं, 2 महीने आपने फीस नहीं दी और आपको टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर मार नहीं दिया। आपको मार देते तो मुझे खुदा की कसम इतराज ना होता। आपके बच्चों को लाइब्रेरी में क्यों रखा? सिर्फ इसलिए कि दोनों भाइयों को इकट्ठा किया बंद? दोनों भाइयों को, एक को अलग एक को अलग। वो छोटा कहता रहा कि भाई को बुला दे। आप पाकिस्तान में रहती हैं? जी मैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब खुदा की कसम मुझे जरा सही तरह से बताइए। जी बिल्कुल। ये कोई तालिबान नहीं है जो अमेरिका किसी आइलैंड के ऊपर ले गया? अलग-अलग क्यों? जी बिलाल साहब, एक्चुअली हुआ ये कि 8 to 2 मेरे बच्चों को किया गया डिटेन लाइब्रेरीज में। अकेले 8 से 2 बजे तक, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे डिटेन किया गया। और लाइट्स ऑफ थी, और लाइट्स ऑफ थी, और लंच बॉक्स और पानी की बोतल अलाउ नहीं थी उनको। डॉक्टर साहब मत कहिए, मैं कहता हूं जी पानी ना दें, लंच बॉक्स ना दें। आपको पता है अंधेरे में रखने से बच्चे पे मेरा बेटा डर गया है, मेरा छोटा बेटा जो केजी में है वो डर गया। उसकी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल वो डर गया। वो रात को मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो साइकोलॉजिकली बड़े प्रेशर में है इस वक्त।
میں اس کو بڑی مشکل سے ہینڈل کر رہی ہوں. وہ لائٹ 1 منٹ کے لیے چلی جاتی ہے, وہ بہت زور سے چیختا ہے. ہم نے کل کانٹیکٹ کیا اسکولوں سے, جس اسکول سے آپ کا بھی رابطہ ہے, انہوں نے پہلے کہا کہ ہم آئیں گے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ ڈاکٹر ماہم جو ہیں وہ ایشو نہیں ہیں, ان کے بچے ہمارے ایشو نہیں ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں, اپنے گمان میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ بدتمیزی کر کے گئی ہیں. جی بالکل. آپ کیوں ہیں بدتمیز ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ جب ایک ماں کو آپ 6 گھنٹے کے لیے بچے کو کالے کمرے میں رکھیں گے تو وہ بدتمیز نہ ہو. نہیں, اس کی ماں کو آپ انفارم بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ نہیں جی, 6 گھنٹے میرے بچوں کو ڈیٹین کیا اور ماں کو انفارم بھی نہیں کیا کہ آپ آ کے لے جائے. تو آپ مجھے خود بتا دیں ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, ایز اے مدر, میں کیا کروں گی؟ مجھ سے یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نہیں پوچھنا کہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا, کیونکہ میرا جواب ہوگا نا میرا تو سارے پیرنٹس ظالمانہ قسم کا ہوگا. میں بلال صاحب, میں سارے پیرنٹس سے پوچھ رہی ہوں ایز اے علی خورشید صاحب, یہ کام کیا کام ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو یا 2 بچوں کو اس لیے بند کر دیا جائے کالے کمرے میں کیونکہ ماں نے فیس نہیں دی یا ماں بدتمیز ہے؟ یہ ڈیٹینشن کیا پوسیبل ہے؟ نہیں جی, ہم لوگ کافی اگری کر رہے ہیں ان پروسیجرز کو. بچوں کو عام طور پہ اسکول کرتے ہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس نہیں دی ہے تو بچے کو آپ اسکول نہ بھیجیں, اور اس میں کئی طریقے سے میسیجز کیے جاتے ہیں. عام طور پر ڈاکیومنٹ بھی ہوتے ہیں, اسکولز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے میسیجز کر دیے تھے. اس کے باوجود بھی اگر اس کے باوجود بھی کہ بھئی آپ بچوں کو نہ بھیجیں, اگر بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو میں جن اسکولوں کو جانتا ہوں عام طور پہ لائبریری میں بٹھایا جاتا ہے بچوں کو. میں لاہور میں رہتا ہوں, میرا کراچی, اسلام آباد, پشاور سے بلکہ ساری دنیا کے یقین کیجئے نظام تعلیم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ابھی میں جتنا سلیبس اور کریکولم کی ڈیولپمنٹ سعودی عربیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, آپ کو اگلے 25 سال میں نہیں اس کا علم ہونا. پہلی بات. دوسری بات یہ, مجھے یہ بتائیے اس پہ آپ کا ریئیکشن کیوں نہیں ہوا کہ کالے کمرے میں ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے, دونوں بچوں کو؟ How can that be a punishment for کہ پیرنٹ فیس نہیں دے رہا؟ جی, I'm happy to investigate this and come back to you. However, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مروجہ طریقہ ہے, You have no idea کہ یہ سوشل نیٹ ورک کے اوپر وائرل ہے. سر سوشل نیٹ ورک بڑے تیزی کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے. اگر آپ مجھے وقت دیں گے تو میں بتا دوں گا آپ کو اس کے بارے میں. یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پہ مروجہ طریقہ یہ کہ لائبریری میں بٹھایا جاتا ہے. میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ آپ اس میں مجھے کچھ بھی بتائیے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اماں بدتمیز ہے, وہ اماں جو بدتمیز ہے نا, وہ کنگ ایڈورڈ کی گریجویٹ ہے, وہ نیورو سرجن ہے اور وہ خود ایک کینسر کی سروائیور ہے. اس کو 1000 گنا معاف ہے. اس کی بدتمیزی پہ بچوں کو سزا دینا یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ اس پہ مجھے آپ کیوں فیڈ بیک دیں گے؟ اس پہ آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیں گے؟ نہیں جی, دیکھیں پیرنٹس جو بھی کر رہے ہیں that should not have an impact on کہ بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. پیرنٹس جس طرح سے اس کا کیا ریاکشن ہوگا؟ یہ جو آپ کی پاکستان ایجوکیشن کونسل ہے, یہ اس پہ کیا کرے گی؟ نہیں جی, we will investigate it. تعلیم ڈسکنیکٹ کی ہے because of the conduct of the mother. If this is true, احتشام معافی کے ساتھ, اگر یہ بات سچ ہے تو ہر وہ ماں جو اونچا بولتی ہے بچے کو گھر بھیجو, ہر وہ ماں جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اس کو گھر بھیجو. یہ کمال کا مال ہے یار, یہ کیا بات ہے؟ بالکل عجیب بات ہے. دوسرے کہ جو بات میں ان کی سمجھ پایا ہوں, انہوں نے کہا کہ اللیگل چلانز دیے تھے, یعنی کہ جو فیس بنتی تھی اکارڈنگ ٹو دی آرڈرز آف دی ہائی کورٹ اور دی سپریم کورٹ, اس سے بڑھا کے کنٹیمپٹ ہے. یہ دیتی تو کنٹیمپٹ ہوتا ہے. ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چالان میں زیادہ فیس بنا کر انہوں نے دی تھی, اس کے خلاف انہوں نے اسکول مینجمنٹ کو اپلیکیشن دی تھی, بجائے اس کے کہ وہ چالان کو درست کرتے تاکہ یہ فیس جمع کرا پاتی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ دے نہیں سکتی تھی, انہوں نے اس وجہ سے ڈیفالٹ کیا کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق چالان نہیں تھا. کیونکہ پڑھی لکھی عورت ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں انہوں نے اسکول کو مینجمنٹ کو اپلیکیشن دی, اس اپلیکیشن کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ درست چالان ان کو دیتے, انہوں نے بچوں کو اگر ڈیٹین کیا تو سراسر زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں آئین کے آرٹیکل 16A میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو معیاری تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست نہیں دے رہی ہے اور پرائیویٹ سکولز کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے تو وہ شتر بے مہار آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اور آخری بات بلال بھائی, ایک سیکنڈ, اگر ہائی کورٹ کر سکتا ہے, مجھے یہ بتائیے, ہائی کورٹ کر رہا ہے نا, انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اگر سپریم کورٹ کر سکتا ہے تو جن کا کام ہے, جو حکومت ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں کر سکتے. یہ معصوم ہے نا احتشام بہت, ایکچولی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج ریفارمز بنانے میں مصروف ہیں, اور اس انوگریشن کی وجہ سے وہ آج ان ماں باپ کے بیچ میں نہیں آ سکے. اور وہ بچے جو کہ اس کالے کمرے میں رہے, اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم
آپ دوبارہ سے سوچئے کہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ کالا کمرہ یہ بچے اپنی طبعی زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں زندگی میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میں بچوں کے بارے میں اپنے بیوی سے جھوٹ بولوں، میں ہزاروں جھوٹ اور بول لوں گا، بچوں کے بارے میں جھوٹ بولوں میری سمجھ سے بالا تر ہے، یا میری بیوی مجھ سے بولے۔ ابھی مجھے ایس ایم ایس آیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میرے پاس یہ ایس ایم ایس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ماں نے لکھا ہے کہ فیسیں کم تو کر دی میرے اسکول میں، آپ ہی کے والے اسکول نے، لیکن انہوں نے ایکسٹرا کیلکولر ایکٹیویٹیز مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جو اینول فنکشن تھا گیمز کا وہ کینسل کر دیا۔ اب ہائی کورٹ نے تو یہ بڑے واضح طور پہ، یا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ باقی چیزوں کو ختم نہیں کریں گے۔ تو جب یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو آپ کس ڈاکٹر صاحب باغ کی پھولی ہیں؟ جی بالکل، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو نہیں مانتے تو وہ ایک نیورو سرجن کی کیا حیثیت ہے اس ملک میں؟ آپ ہیں صرف 0.001%۔ ایگزیکٹلی، اور میں نے اس کو بالکل میں نے اس کو سمجھ لیا اس بات کو کہ یہاں پہ حق کے لیے، سچ کے لیے آواز اٹھانا بہت غلط ہے، غلط ہے، بہت غلط ہے۔ میں بالکل میں اس چیز پہ ہو رہی ہوں۔ پوائنٹ پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تو جو بند کرنی ہے اس پورے سسٹم میں۔ اب اسمبلی بھی نہیں ہو رہی، جس پہ کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا تھا، اسی پورے سسٹم میں اسمبلیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، ہر ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کمال بات ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ لوگ جب اسکول میں بچوں کو ایڈمٹ کراتے ہیں، آپ لوگ ان اسکول والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ کرائیٹیریا آف سلیکشن آف ٹیچر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، اور یہ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، اور وہ لوگ تو اس میں پریپیئر ہوتے ہیں، بڑا ہائی پروفائل سارا ان کا، سارا اس کی اسٹیٹس بڑا ہائی پروفائل ہوتا ہے۔ کس کا؟ کہ ٹیچرز کا، اسکولز کا۔ ہائی پروفائل سے کیا مطلب؟ چینج کی ہیل ہے؟ لائک چینج کی ہیل نہیں، لائک ہائی پروفائل سے مطلب ہے پی ایچ ڈیز ہوں، پوسٹ ڈاکٹریٹس ہوں، ہائی پروفائل ہے۔ انہوں نے اچھے ایجوکیشن، ان کا ایکیڈیمک سارا جو ریکارڈ ہے وہ بہت، وہ بڑا زبردست ہے۔ اس کا ایک سسٹم ہے نا کہ جو جس کی 4 سال ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پڑھانے کا، اس کی سیلری بہت ہائی ہو جاتی ہے، تو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے، نیچے سے فریش گریجویٹس لانے ہوتے ہیں بیسک سیلری پہ، پھر ان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ سلیکشن کون کرتا ہے؟ سر سلیکشن تو ہوتی ہے، سلیکشن ہونا چاہیے۔ سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ سر سلیکشن ایسے ہوتی ہے ماڈرن کپڑوں سے، انگلش بول لینے سے، اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انگلش بولنا کتنا اہم ہے، جو آپ جیسے لوگوں کو نہیں پتا۔ تنزن کہہ رہا ہوں، ابھی کالر پہلے لے لوں پھر بتاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال صاحب، میں یہاں پہ ایک پرابلم کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جن اسکولوں کی فیسیں 5,000 سے زیادہ ہیں وہ 20% اس پہ کٹ لگائیں گے۔ اس کے اندر 22 اسکولوں کے نام دیے گئے، لیکن سپریم کورٹ کے آخری فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ تمام اسکولوں کی فیس جن کی 5,000 سے زیادہ ہے ان کے اوپر 20% کٹ لگایا جائے۔ لیکن کچھ ایسے اسکول ہیں جیسے آرمی پبلک ہے، گیرزن ہے، ایچ ایس این ہے، یا ٹرسٹ کے اسکولز ہیں، جب وہاں جا کر اس مدعے پہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ ہیں، ہم پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں لاگو ہوتا نا، یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ پروونشل ایشو ہے، سپریم کورٹ بھی یا پورے پاکستان کی ہے؟ اس کے بعد ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں جیسے آرمی پبلک اسکول ہے اور دیگر ایسے فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں جو کہ 20% کٹ نہیں لگا رہے، تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ میں اس کو پتہ نہیں، علی خورشید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ علی خورشید صاحب، یہ خاتون اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائے گی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹ اسکولز، ناٹ فار پروفٹ اسکولز ہیں، ان پہ یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ نہیں تو نان پروفٹ والے تو فیس لیتے ہی نہیں ہے نا۔ نہیں جی، اب ٹی سی ایف تھوڑی فیس لیتا ہے، اس پہ تھوڑی یہ لگے گا۔ جی ٹی سی ایف بھی فیس لیتا ہے، آپ پلیز آپ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے، ٹی سی ایف بھی فیس لیتا ہے اور دوسرے اسکول بھی فیس بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ فیصلہ بھجوا دیے، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ ایسا فیصلہ نہیں ہے، بھیج دیں کائنڈلی۔ اب آپ کے پاس 2-3 طرف سے کانٹرڈکٹری انفارمیشن آ رہی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیسٹ آف مائی نالج آپ کو بتا سکوں۔ علی بھائی اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، جو فیس ہی 100 روپے اور 50 روپیہ لے رہا ہے اس کے اوپر یہ قانون کیسے لاگو ہوگا؟ وہ کون سا جج ہے جس نے یہ کہہ دیا؟ نہیں جی، ججز نے یہ کہا ہے کہ 5,000 سے اوپر جن کی فیس ہے ان کو فیسیں کم کرنی ہیں، البتہ 5,000 تو نہیں لیتے نا، ٹی سی ایف کی فیس جو ہے وہ 100 روپیہ ہے۔ نہیں سر، صرف ٹی سی ایف نہیں ہے، ایچ ایس این بھی ہے، کراچی گرامر اسکول بھی ہے، کئی ایسے بڑے بڑے اسکولز ہیں جو کہ ناٹ فار پروفٹ ہیں، بڑے پرانے ناٹ فار پروفٹ اسکولز ہیں، ان پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو نہیں ہو رہا۔ یہ میری جو بات ہے واضح ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے کنفرم کر لیجئے۔ اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ احتشام مجھے بتائیے کہ یہ بچے 2 نکال دیے گئے، اب آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، میرے بچے اسکول سے نہیں جا رہے، 15 ڈیز ہو گئے، 15 دن سے نہیں جا رہے، اور ایگزامز ہو رہے ہیں کہ 15 دن سے نہیں جا رہے، کیا اس کے اوپر
ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سٹے نہیں دے سکتا کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کر لیتے اس ماں کی بدتمیزی کی وجہ سے بچے سفر نہ کریں؟ بالکل دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، اور میرے خیال میں انہیں فوری طور پہ ہائی کورٹ میں ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کرنی چاہیے. پہلے تو اس بات پہ کہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے تھے فیسوں میں کٹوتی کے حوالے سے ان کو فالو نہیں کیا گیا. دوسری بات، ان کو فالو تو ایک طرف نہیں کیا گیا بلکہ وہ پیرنٹس جو ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے کورٹس کا رخ کیا تھا ان کو پینلائز کرنے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے ان کے بچوں کو سزا دے رہے ہیں. ان کو بھی نہیں دے رہے، ان کے بچوں کو اگر سزا دے رہے ہیں ایکسپیل کر رہے ہیں. 15 دن سے اسکول میں اگر امتحان ہو رہا ہے اور بچہ نہیں جا رہا تو کس کا فیوچر سٹیک پر ہے؟ یہ تو آلریڈی نیورو سرجن ہے. ٹھیک ہے، کیا سٹے لے کے ایگزام رکایا جا سکتا ہے کہ جب تک میرے بچے نہیں آ رہے ایگزام کیوں کیا جائے؟ ایگزام تو نہیں رکایا جا سکتا لیکن ایک مینڈیٹری انجنکشن کورٹ آرڈر کر سکتا ہے کہ اس بچے کو اسکول آنے سے مت روکا جائے جب تک کہ اس کا فیصلہ. دیکھیں نا، پیرنٹس کی اور سکولز کی آپس میں لڑائی ہے نا، بچہ کیوں سفر کرے؟ اور یار یہ بچہ صرف ان کا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل ہے بھائی. وہ انہوں نے کل کو پاکستان کو سنبھالنا ہے، آگے لے کے جانا ہے. اگر ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے، ان کو ہمیں اون کرنا ہے، چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہو چاہے پرائیویٹ لیول پہ کرنا چاہیے. اسکول اپنے بچے کو اون نہیں کر رہی، بہت ظلم ہے، ظلم بات ہے. محمود آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. جی میرے پاس کئی باتیں جمع ہوئی ہیں، قطب مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جی بسم اللہ. میں تین چار چیزیں کوئکلی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ابھی یہ خاتون نے فون کیا تھا جو کالر تھی، انہوں نے این جی او اسکول یا نان پروفیٹیبل اسکولز کے حوالے سے بات کی. دیکھیں اس فیصلے میں، اور اس کو علی خورشید صاحب نے کہہ دیا اس پہ لاگو نہیں ہوتا. علی صاحب ذرا وہ لائن بتا دیجئے قطب صاحب کو کہ کہاں لکھا ہے لاگو نہیں ہوتا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ وداؤٹ ایکسیپشن کا ورڈ ہے، انڈر لائن ہوا وداؤٹ ایکسیپشن ہر اسکول پہ لاگو ہوتا ہے. یہ کون سی انٹرپریٹیشن لا کر کے آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اچھا دوسری چیز کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو آرڈر دینا چاہیے. قطب صاحب ہر آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بچے کو نہیں نکالا جا سکتا. نو کورسو ایکشن. یار حمود الرب مجھے خدا کے واسطے بات بتاؤ کہ ایک سکول جو کہ امیر دولت مند ایک سہوکار ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا سپریم کورٹ؟ بننے کی کوشش یہی کر رہے ہیں سپریم کورٹ، لیکن یہ اس سے بھی بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مراد راز صاحب یہ ان کا جو مسئلہ، مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، 2 بچوں کے امتحان نہیں ہو رہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نئی حکومت ہے اس میں ایجوکیشن منسٹر مراد راز صاحب کیوں نہیں آ کے اپنا رول پلے کر رہے؟ یہ 2 بچوں کے بلال بھائی ان سے ہم لوگ گئے ہیں. بلال بھائی ہم منسٹر صاحب کے پاس گئے، ایک بار موٹیویشنل سپیکنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت، آپ کیوں ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ بلال بھائی ہم لوگ گئے ہیں اور منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو میں مجبور نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے یار، اس کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں نا. ان کو مجبور نہیں کریں، ریگولیٹ کریں، انصاف کریں. انہوں نے کہا کہ میں بے بس ہوں، مجبور نہیں کر سکتا. جی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف ایجوکیشن آفیسر ہے حضور یہ کیا کرتے ہیں؟ سر یہ سرکاری ملازم ہے. یہ سرکاری ملازم ہے. یہ ہمیں فون کر کے یہ کہتے ہیں جی کہ اسکول میری بات نہیں مان رہا. اسکول میری بات نہیں مان رہا. جب ان کو یہ میں نے کہا کہ جی آپ کی چیف ایجوکیشن آفیسر پنجاب گورنمنٹ ہے. جی آپ کا سب کا بہت شکریہ. اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پہلی بچے کا میں نے سلیبس دیکھا، خدا کی قسم میں اڑ کے رہ گیا. اس میں آپ میں سے کسی کو نہیں پتا جو میں سوال آپ سے پوچھوں گا. فوسلز کو اسٹڈی کرنے والا جو سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کے آباء و اجداد کو نہیں پتا. میری پہلی جماعت کے بچے سے کیسے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو یہ پتا ہو؟ اردو کا سبجیکٹ 70% آف دا سلیبس ان دا اسکولز از انگلش اسٹڈی، لٹریچر اسٹڈی. 3 لائنیں ہیں پہلی جماعت کے لیے سائنس کی، 4 لائنیں ہیں اردو کی، اور 4تھی لائن کہتی ہے کہ بچے کو تخلیقی جملہ لکھنا آنا چاہیے اور وہ تفہیم کر سکے. اگر مجھے کوئی یہ 2 لفظوں کے معنی سمجھا دے تو میں سپریم کورٹ سے جا کے ذاتی طور پہ معافی مانگ لوں گا.